جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا. ایک گورنمنٹ گرائی. میں یاد کرانا چاہتا ہوں ساری اپنی قوم کو کہ آپ کسی بھی گوگل کر لیں, پاکستان اکنامک سروے دیکھ لیں, کوئی بھی دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ گرائی گئی تھی وہ اس ملک کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی. یعنی بڑھ رہی تھی, ترقی کر رہی تھی, دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. 5.6% اور 6% تیسرے سال 5.7 اور چوتھے سال 6%. یہ سوائے مارشل لاء کے زمانے میں جبکہ امریکی ڈالر آ رہا تھا کیونکہ ہم ان کے حمایتی تھے, کبھی اس طرح کی ملک ترقی نہیں کر رہا تھا جس گورنمنٹ کو گرایا ایک آدمی نے. اور اس نے جو فیصلہ کیا, آج یہ قوم 8 مہینے کے بعد ہم آج ادھر کھڑے ہیں جدھر آپ کسی شعبے سے, طبقے سے پوچھ لیں, بزنس مین سے پوچھ لیں, تاجروں سے پوچھ لیں, ایکسپورٹر سے پوچھ لیں, کسانوں سے پوچھ لیں, مزدوروں سے پوچھیں, تنخواہ دار لوگوں سے پوچھ لیں, کوئی پاکستان کا طبقہ, ریل اسٹیٹ والا پوچھ لیں کہ کدھر پاکستان کھڑا تھا 8 مہینے پہلے اور کس اندھیرے کے اندر آج پاکستان جا رہا ہے. اور ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کا سوچ رہے ہیں گرانے کا, اور کیوں ہم یہ ڈیزالو کرنے کا ہم نے کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گئے, یہ ملک جس تیزی سے تباہی کی طرف باہر بیٹھا ہوا ہے, مفرور ایک مجرم, وہ ڈرا ہوا ہے الیکشن سے, اور دوسرا آصف زرداری ڈرا ہوا ہے الیکشن سے. انہوں نے اتنی زیادہ چوری کی ہے اس ملک کی کہ ان کو خوف آیا ہوا ہے. ساری ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے چوری بچانے کے لیے. پہلے چوری کرو پھر اس چوری کو بچاؤ. پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ, پھر چوری بچانے میں ملک کو نقصان پہنچاؤ. انہوں نے جو امینڈمنٹ پاس کی ہے پارلیمنٹ میں, انہوں نے وائٹ کالر کرائم اس کو لائسنس دے دیا ہے. آج انہوں نے ناممکن کر دیا ہے کہ جو پیسے والے آدمی آج جو چوری کرے گا, ناممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں گے. نیب کے قوانین انہوں نے ایسے بنا دیے ہیں کہ انہوں نے لائسنس دے دیا چوری کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے. اور آج سوال کیا ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے, سارے چاہے وہ اکانومسٹ ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, چاہے وہ پروفیشنلز ہیں, سب کو پتہ ہے کہ اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے, صاف اور شفاف الیکشن. لیکن یہ جو 2 چور ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں, یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اپنی ذات کے لیے, ملک کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. میں پھر سے آخر میں اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ملک کی فکر ہے یا نہیں فکر؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سارے اداروں سے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا سٹیک ملک سے باہر ہے. جن کا سٹیک آج پاکستان میں ہے, میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو آج فکر کرنی چاہیے یا نہیں کہ ہمارا ملک تیزی سے جا رہا ہے, وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جتنی جلدی اس ملک میں الیکشن کروائیں, ہم اتنی جلدی اس ملک کو ایک موقع ملے گا ہمیں کہ نکلنے کا اس دلدل سے. جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اس وقت نہ باہر کے ملکوں کو, نہ باہر کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کوئی اعتماد رہ گیا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر, نہ اس ملک کے انویسٹرز اور بزنس مین کو اعتماد رہ گیا اس حکومت کے اوپر. تو صرف ان 2 چوروں کے چوری بچانے کے لیے, اور وہ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن اگر وہ ہار گئے تو ان کی پھر سے ان کا NRO جو انہوں نے لیا وہ نہ چلا جائے, سارا ملک کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے. تو میں آج
جو پنجاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے کہ پہلے سب تیار تھے کہ جی اسمبلی ڈیزالو کرو، نون لیگ کے وزیر کہہ رہے تھے اسمبلیاں ڈیزالو کرو اور ہم تیار ہیں الیکشنز کے لیے، اور ہمیں بار بار چیلنج کیا جا رہا تھا۔ تو جب ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھے تو ایک نہیں 2 عدم اعتماد آ گئی کہ اعتماد کی بھی ووٹ لو اور عدم اعتماد کی بھی ووٹ لو۔ تو میں آج اپنی قوم کے سامنے 2-3 چیزیں اس بڑے اہم موقع پہ، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک جدھر آج کھڑا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میری اپنی 70 سال کی زندگی میں اس طرح کے میں نے اپنی قوم کو ایک اندھیرے کی طرف اس طرح جاتے ہوئے دیکھا جو آج ہے۔ تو میں یہ بھی آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ایک سٹنگ گورنمنٹ، ہماری تقریباً 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے، پنجاب اور پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، تو کیوں ہم اپنی 2 گورنمنٹس کو گرانا چاہتے ہیں؟ کون سی پاکستان کے اندر حکومت آئی ہے جو کہ اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا یہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں تو فائدہ ہے جب ہماری 2 گورنمنٹس ہیں اور 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ تو میں سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ میں ہر اس پاکستانی سے آج بات کر رہا ہوں جس نے اپنے پیسے ڈالرز باہر بھجوائے نہیں ہوئے، جس کے باہر بڑے بڑے محلات اور بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، جس نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر نہیں بھجوایا۔ میں اس پاکستانی سے بات کر رہا ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ اوپر جانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی نیچے آنا ہے۔ اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ملک کی فکر ہے یا نہیں فکر؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سارے اداروں سے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا سٹیک ملک سے باہر ہے، جن کا سٹیک آج پاکستان میں ہے، میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو آج فکر کرنی چاہیے یا نہیں کہ ہمارا ملک تیزی سے جا رہا ہے، وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جتنی جلدی اس ملک میں الیکشن کروائیں ہم اتنی جلدی اس ملک کو ایک موقع ملے گا ہمیں کہ نکلنے کا اس دلدل سے۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ اس وقت نہ باہر کے ملکوں کو، نہ باہر کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کوئی اعتماد رہ گیا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر، نہ اس ملک کے انویسٹرز اور بزنس مین کو اعتماد رہ گیا اس حکومت کے اوپر۔ تو صرف ان 2 چوروں کی چوری بچانے کے لیے، اور وہ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن اگر وہ ہار گئے تو ان کی پھر سے ان کا NRO جو انہوں نے لیا وہ نہ چلا جائے، سارا ملک کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے۔ تو میں آج سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، یہ مسئلہ اس وقت نکلنے کا اس عذاب میں سے، اس دلدل میں سے صرف ایک ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔